برادران اسلام، اسٹیج پہ بیٹھے زینت افروز بھائی میری، سامنے بیٹھے ہیں محترم سامعین کرام، پردے کی آڑ سے سننے والی میری پیاری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لگتا ہے آپ لوگ سن کے سن ہو گئے ہیں، اس لیے سلام کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے، لہذا جو حضرات سلام کا جواب نہیں دیے ہیں وہ پھر سے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا، شعر تو مجھے پڑھنا نہیں ہے، آپ حضرات سماعت کر لیے۔ تقریر بھی آپ حضرات شروع سے لے کے اب تک سماعت کر لیے۔ میں چند الفاظ آپ کے سامنے 10 سے 15 منٹ کے اندر میں ختم کرنے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ الذی منحنی بہذہ الفرصة الذهبیہ والغالیہ، الحمدللہ علی کل حال فی کل بال۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و بیان سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار جسے خود رب ذوالمنن قرآن مقدس میں کہیں یاسین کہا تو کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر کہا تو کہیں مزمل، رحمتوں کی بات آئی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ کے جگر بارے اور یہاں بیٹھے تمام امتیوں کی کشتیوں کے ہم کنارے، ہم سبوں کے آقا، ہم سبوں کے داتا، ہم سبوں کے سردار، نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں، بارگاہ ناز میں سب لوگ بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کیلے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب ان کا بات آ ہی گیا تو میں ایک اور شعر آپ کے سامنے پیش کروں کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، بخاری جانتے ہیں آپ؟ بخار جانتے ہوں گے لیکن بخاری نہیں جانتے آپ؟ حدیث پاک میں سب سے معتبر کتاب کوئی ہے تو وہ بخاری شریف، مسلم شریف، امام مالک بن انس کے الگ کتاب موطا وغیرہ سب ہیں۔ تو حدیث میں سب سے معتبر جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، بخاری پڑھتے ہیں سب لوگ، عالم بننے کے لیے بخاری سلیبس میں ہے، نصاب میں ہے، سب کو پڑھنا ہے، دیوبندی ہو یا وہابی ہو، اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، سیاہ ہو، معتزلہ ہو، جو بھی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہو وہ بخاری پڑھتا ہے۔ لیکن شرط دیکھیے یہاں کے شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے اسے بخار، آتی نہیں بخاری۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل سے جو انسان نبی کو اقرار کرے، دل سے جو انسان اللہ کی عبادت کرے، اس میں جو مزہ ہے، زبردستی اگر کسی کو پڑھایا جائے اس میں مزہ نہیں، زبردستی کسی کو جلوس میں لے کے جایا جائے اس میں مزہ نہیں، دل سے انسان خود نکلے اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اسی لیے بخاری سب پڑھتے ہیں لیکن بنا عشق نبی کے، بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری،
आता है उससे बुखार आती नहीं बुखारी। और फिर से मैं एक शेर कहूँ कि मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों से मुराद देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, अहले कुरान, शिया, मुअतजिला जितने भी हैं वो सब से मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर ये दिल में नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। आज कुछ बेवकूफ बल्कि अपने आप को ओवर स्मार्ट इंसान ये कहते हैं कि नबी को बरेली के मौलाना साहब सब अल्लाह के मुकाबले में रख दिया। मैं ऐसे अक्लमंद से टैलेंटेड इंसान से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमारा यौम विलादत नहीं मनाते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, वो दुनिया को पैदा किया, वो वक्त को पैदा किया है, वो किसी वक्त के अंदर नहीं है, इसलिए हम अल्लाह के यौम विलादत नहीं मनाते, सरकार का यौम विलादत मनाते हैं। यही सबसे बड़ी दलील है कि हम सरकार को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल में नहीं रखते। लेकिन आज कुछ लोग अक्लमंद लोग जी होश लोग ये कहते हैं कि ये जुलूस से क्या फायदा, ये मिलाद से क्या फायदा। ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जब पैदा होते हैं जिसका कोई वकार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई हैसियत नहीं, ऐसे भी बेवकूफ लोगों का बर्थडे मनाते हैं आप लोग, तो मैं मेरे आका का क्यों ना मनाऊं। मेरे आका सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजे, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम को समझा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में क्या पेश करूं। मुझ जैसे नाचीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में क्या पेश करूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का के धरती से इस्लाम का प्रचार शुरू किए तो मानने वाले एक भी नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम जब लोगों को बताएं तो धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 इसी तरीके से बढ़ता चला गया। आज इस कायनात के अंदर 1450 साल हुए, लेकिन आप नजर उठा करके देखिए इस कायनात के अंदर तकरीबन दूसरा सबसे बड़ा मजहब है वो कोई और मजहब नहीं, मजहब इस्लाम है। द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस कायनात में भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद, बहुत ही जुल्म और सितम सहने के बाद इस्लाम का प्रचार पूरे मक्का में आम किया। मक्का के लोग, मदीना के लोग जब इस्लाम कबूल किए उसके बाद वो लोग अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री के अंदर भी इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। बहुत सारे राजा महाराजा उस वक्त के जो लोग थे इस्लाम कबूल किए और बहुत सारे कबूल नहीं भी किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 सदियां बीत गए, आज हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मानते हैं, जानते हैं, पहचानते भी हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबब से आज हम और आप यहाँ पर मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, कुरान को मानते हैं, पढ़ने का तरीका हम लोगों को मालूम है। मेरे दोस्तों, मैं वहदानियत पे चंद अल्फाज पेश करूं और उसके बाद मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस कायनात के अंदर बेशुमार चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा की है, उसमें सबसे जो अदना चीज है वो चीज है जमादात। लेकिन जमादात से अफजल एक दूसरी चीज है इस कायनात के अंदर जिसे हम और आप नबातात कहते हैं। नबातात का मतलब प्लांट्स वगैरह, पेड़ पौधे।
نباتات سے افضل ایک دوسری چیز ہے جسے ہم اور آپ حیوان کہتے ہیں. حیوان کا مطلب جانور، جانور کا مطلب جان والا. جیسے طاقتور طاقت والا، اسی طریقے سے جانور جان والا. اب یہ جانور کے اندر ہم انسان بھی شامل ہے. میرے دوستوں، انسان جانور سے افضل ہے. وہ اس لیے افضل ہے کہ انسان اپنے دماغ کا یوز کر کے آج سے 100 سال کے بعد اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے انسان پتہ لگا سکتا ہے اپنے دماغ کا یوز کر کے. انسان یہ جانتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، اس کی بچاؤ اس سے ہوگی، اس کی بچت اس سے ہوگی. انسان جانوروں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان جانوروں سے افضل اس لیے ہو گیا کہ انسان کے پاس دماغ ہے. اب دماغ کیا ہے؟ تو دماغ کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان قوت ڈراٹا اور قوت مدرکہ کو دماغ کہا جاتا ہے. اب یہ دماغ کیا ہے؟ اس کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دماغ 100 ملین بلین ڈاٹا اور بائٹ سیو کر سکتا ہے. ان شارٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت ہی زیادہ ہے. آپ میرے بعد حضرت علامہ مولانا علامہ مولانا اسلم القادری صاحب کو بھی سنیں گے آپ حضرات. انشاءاللہ ان کے بعد علامہ امتیاز صاحب بھی آئیں گے. میں بھی آئیں گے، ہے نا؟ نہیں آئیں گے تو ختم جلدی کرنا ہے، اس لیے میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا. یہ جو دماغ ہے اس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 100 ملین ڈاٹا اور بائٹ سے ہو سکتا ہے. اب یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ جو دماغ ہے ہمارے اور آپ کے پاس، یہ دماغ آج سے کروڑوں ملین بلین ایئرز پہلے بیفور لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ دماغ کیا کرتا ہے. لوگ یہ سوچتے تھے کہ کون ہے جو اس پورے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. لوگوں نے تلاشنا شروع کیا. تلاشتے تلاشتے لوگوں کی نظر زمین پہ گئی. لوگوں نے کہا زمین ہمارے لیے کاجو کشمش پستہ اخروٹ بھی نکالتی ہے، زمین ہمارے لیے پانی بھی نکالتی ہے، زمین ہمارے لیے دانا بھی نکالتی ہے. لہذا سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ہے تو وہ زمین ہے. لوگوں نے زمین کی پوجا شروع کر دی. لیکن مائنڈ اپڈیٹ ہوتا ہے. ایک طرف مٹی کے ایک ڈھیلا کو اٹھایا اور دوسری طرف ایک پتھر کو، اور دونوں کو آپس میں ٹکرایا تو مٹی کا ڈھیلا چکنا چور ہو کر کے زمین میں بکھر گیا اور پتھر جم کر تیوں رہ گیا. لوگوں کو شوق لگا کہ نہیں نہیں، یہ مٹی ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا پتھر ہے. لوگوں نے مٹی کو ریجیکٹ کر کے پتھر کو ایکسپٹ کیا. لیکن اسی پتھر کو اگر لوہے کے مشین میں ڈال دیا جائے تو منٹوں میں وہ پاؤڈر کی طرح پیس کر کے بولنے پہ مجبور ہو جائے. لوگوں نے پتھر کو ریجیکٹ کر کے لوہا کو ایکسپٹ کیا. لیکن لوہے کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو منٹوں میں پگھلا کر کے پانی کی طرح بہنے پہ مجبور کر دے. لوگوں نے لوہا کو ریجیکٹ کر کے آگ کو ایکسپٹ کیا. لیکن آگ پہ اگر بارش کے 2 بوند 2 قطرہ گر جائے تو وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہا ہوں منٹوں میں تبدیل ہو جائے. لوگوں کو شوق لگا. لوگوں نے آگ کو ریجیکٹ کیا اور پانی کو ایکسپٹ کیا. گنگا یمنا کی پوجا شروع ہونے لگی. دریائے دجلہ پر لڑکوں کا سر کاٹ کر کے منگل کیا جاتا تھا. دریائے نیل پر لڑکیوں کا بھیٹ چڑھایا جاتا تھا. لوگوں نے سمندر کی پوجا شروع کر دی. آپ جا کر کے سمندروں کو دیکھ لے، کہیں ختم نہیں ہوتا. زمین پر رہنے والے جانور، ہاتھی، لائن، ٹائگر جیسے بڑے بڑے جانور، اس سے بھی بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں. ڈولفن، ویل بلو، شارک جیسے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں. لوگوں نے سمندر کی پوجا شروع کر دی. گنگا یمنا کی پوجا شروع ہونے لگی. دریائے نیل کی پوجا شروع ہونے لگی. لیکن مئی جون دن کے 12 بجے سورج کی شعاع سمندر کے چھاتی پر بیٹھ کر کے سمندر کے پانی کو بھاپ بنا کر کے اوپر اڑا لیتی ہے. لوگوں کو شوق لگا کہ نہیں نہیں، یہ زمین ہمارا خدا نہیں ہے، یہ پتھر ہمارا خدا نہیں ہے، یہ سمندر ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا سورج ہے. لوگوں نے سورج کی پوجا شروع کر دی. ایھا الشمس انتی معبودنا نحن نعبد
رک، اے سورج تو ہمارا خدا ہے، ہم تیری عبادت کریں گے. او سن یو آر آور گاڈ، آئی وانٹ ٹو پرے فار یو. اے سورج تو ہمارا خدا ہے، ہم تیری عبادت کریں گے. پوری دنیا کا نیوٹن سائنٹسٹ سورج کو خدا مان رہا تھا. پوری دنیا کا جرکالی سائنٹسٹ سورج کو خدا مان رہا تھا. پوری دنیا کا تمام سائنسدان سورج کو اپنا خدا مان رہے تھے، اپنا معبود مان رہے تھے. ایسے وقت میں، ایسے کنڈیشن میں رب قدیر نے 571 عیسوی میں عبداللہ کی پیٹھ سے، آمینہ کی بطن سے مقام بیضا مکے کی دھرتی پر 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. پوری دنیا کی جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور ہمارے نبی نے مقام صحبہ میں جب حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی تھی تو سورج پہ اپنی حکومت کا سکہ چلایا اور سورج سے کہا پلٹ. پہلا اشارہ کرنا تھا کہ سورج کی مجال نہیں، نبی کی مخالفت کر دے. سورج پلٹ کے آ گیا. یہ جواب تھا نیوٹن کا، تو سورج کو بڑا کہتا ہے، اس سے بڑے ہمارے مصطفیٰ ہے. یہ جواب تھا جرکالی کا، تو سورج کو بڑا کہتا ہے، اس سے بڑے ہمارے مصطفیٰ ہے. یہ جواب تھا آئنسٹائن کا، تو سورج کو بڑا کہتا ہے، اس سے بڑے ہمارے مصطفیٰ ہے. یہ جواب تھا گلیلیو کا، تو سورج کو بڑا کہتا ہے، اس سے بڑے ہمارے مصطفیٰ ہے. ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے دنیا کے لوگوں سنو سنو، یہ پتھر تمہارا خدا نہیں ہے، یہ زمین تمہارا خدا نہیں ہے، یہ آگ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ ہوا تمہارا خدا نہیں ہے، سمندر تمہارا خدا نہیں ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے تمہارے خدا نہیں ہیں، بلکہ جس نے مجھ محمد کو پیدا کیا ہے وہ تم سب کا خدا. اور ان شارٹ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف بریلیوں کے لیے نبی نہیں ہے، صرف دیوبندیوں کا نبی نہیں ہے، صرف وہابیوں کا نبی نہیں ہے، صرف مسلم سمودائے کا نبی نہیں ہے، پورے دنیا کا نبی ہے. رحمت للعالمین، پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. اس لیے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو لوگ نبی کو نبی مانتے ہیں، ورنہ نمک حرامی کرنے والے کرتے نہیں مانتے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان شارٹ who is Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم is who announced the right of women in their higher properties. Who is Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم is he who instructed his people not to attack, not to harm fields, and not to demolish the properties. In short, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam is not a potent prophet only for Islam. Understand what I am saying? He is not a potent prophet only for Islam. He is the prophet for all the creatures in this world. He is the prophet for Hindu, Muslim, Sikh, Isai, for all peoples, for all religions, for all castes. He is the prophet. So, I don't want to prolong my speech. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.